بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے. وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. جس اللہ کا آسمان و زمین ملک ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر خوب واقف ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد و عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. بروج آسمانی کی قسم. بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جعل فی السماء بروجا، جس کی تفسیر گزر چکی ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بروج وہ ہیں جن میں حفاظت کرنے والے رہتے ہیں. یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی محل ہیں. منہال ابن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد اچھی بناوٹ والے آسمان ہیں. ابن خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں جو 12 ہیں کہ سورج ان میں سے ہر ایک میں 1 مہینہ چلتا رہتا ہے اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن اور 1/3 دن چلتا ہے، تو یہ 28 دن ہوئے اور 2 راتوں تک وہ پوشیدہ رہتا ہے، نہیں نکلتا. یوم مشہود کیا ہے؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی کہ تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یعنی اس دن کے لیے لوگ جمع کیے گئے ہیں اور یہ دن مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے. ایک شخص نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ شاہد اور مشہود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی اور سے پوچھا؟ اس نے کہا ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے. فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قربانی کا دن اور جمعے کا دن. فرمایا نہیں، بلکہ مراد شاہد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی آپ کا اس وقت نبی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے. اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد ابن آدم اور مشہود سے مراد قیامت کا دن، اور مشہود سے مراد جمعہ کا بھی مروی ہے، اور شاہد سے مراد خود اللہ بھی ہے اور عرفے کا دن بھی ہے. امام ابن جریر طبری نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی. آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، وہ مشہود دن ہے جس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہد خود اللہ ہیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور مشہود ہم ہیں. قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اکثر حضرات کا یہ فرمان ہے کہ شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود عرفے کا دن ہے.
ان قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ خندقوں والوں پر لعنت ہو۔ یہ کفار کی ایک قوم تھی جنہوں نے ایمانداروں کو مغلوب کر کے انہیں دین سے ہٹانا چاہا اور ان کے انکار پر زمین میں گڑھے کھود کر ان میں لکڑیاں بھر کر آگ بھڑکائی، پھر ان سے کہا کہ اب بھی دین سے پلٹ جاؤ۔ ان اللہ والے لوگوں نے انکار کیا اور ان اللہ کی پہچان نہ رکھنے والے کفار نے ان مسلمانوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ایندھن بھری بھڑکتی ہوئی آگ کی خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ان مؤمنوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس عداوت و عذاب کا سبب ان مؤمنوں کا کوئی قصور نہ تھا، انہیں تو صرف ان کی ایمانداری پر غضب و غصہ تھا۔ دراصل غلبہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جانے والا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ وہ اپنے تمام اقوال و افعال، شریعت اور تقدیر میں قابل تعریف ہے۔ وہ اگر اپنے خاص بندوں کو کسی وقت کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی پہنچا دے اور اللہ کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہو، لیکن دراصل وہ مصلحت و حکمت کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں اور کل مخلوقات کے اکیلے مالک ہیں، اور وہ ہر چیز کے حاضر و ناظر ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے گی اور ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل فارس کا ہے۔ ان کے بادشاہ نے یہ قانون جاری کرنا چاہا کہ محرمات ابدیہ یعنی سگی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سب حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے علماء کرام نے اس کا انکار کیا اور روکا۔ اس پر اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلا کر ان حضرات کو اس میں ڈال دیا۔ چنانچہ اہل فارس آج تک ان عورتوں کو حلال ہی جانتے ہیں۔ یہ بھی مرضی ہے کہ یہ لوگ یمنی تھے۔ مسلمانوں میں اور کافروں میں لڑائی ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، پھر دوسری لڑائی میں کافر غالب آ گئے تو انہوں نے گڑھے کھدوا کر ایمان والوں کو جلا دیا۔ یہ بھی مرضی ہے کہ یہ واقعہ اہل حبش کا ہے۔ یہ بھی مرضی ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ انہوں نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اور اقوال بھی ہیں۔ کھائیوں والوں کا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کسی بچے کو سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واز میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر آپ کے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو آپ اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دیجیے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا، یعنی لوگ کثرت سے آنے جانے لگے، اور اس کی دعا سے مادر زاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے
तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ नहीं, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा देने वाले तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हैं। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं अल्लाह से दुआ करूं। उसने इकरार किया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था करने लगा और आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने मुतअज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा मेरे रब ने। बादशाह ने कहा हाँ, यानी मैंने। वजीर ने कहा नहीं नहीं, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा अच्छा, तो क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब भी है? वजीर ने कहा हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। अब उसने उसे मार पीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें और ईज़ाएं पहुंचाने लगा और पूछने लगा तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बता दिया कि उस बच्चे के हाथ पर मैंने इस्लाम कबूल किया। उसने उसे बुलवाया और कहा अब तो तुम जादू में खूब कामिल हो गए हो कि अंधों को देखना और बीमारों को तंदुरुस्त करने लग गए। उसने कहा गलत है, न मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ न जादू, शिफा अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ में है। कहने लगा हाँ, यानी मेरे हाथ में है, क्योंकि अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा हरगिज़ नहीं। कहा फिर क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो वो कहने लगा हाँ, मेरे और तुम्हारे रब अल्लाह हैं। उसने अब उसे भी तरह तरह की सजाएं देनी शुरू की, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया। राहिब को बुलाकर उससे कहा कि तू इस्लाम को छोड़ दे और उस दीन से पलट जा। उसने इनकार किया तो बादशाह ने आरे से उसे चीर दिया और ठीक 2 टुकड़े करके फेंक दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन से फिर जा। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे सिपाही उसे फला फला पहाड़ पर ले जाएं और उसकी बुलंद चोटी पर पहुंचकर फिर उसे उसके दीन छोड़ देने को कहें। अगर मान ले तो अच्छा, वरना वहीं से उसे लुढ़का दें। चुनांचे ये लोग उसे ले गए। जब वहां से धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और कहा अल्लाहुम्मा क़िनीहिम बिमा शिअता, ऐ अल्लाह जिस तरह आप चाहें इनके मुकाबिल में मेरे लिए काफी हो जाइए। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हला और वो सब सिपाही लुढ़क गए, सिर्फ वो बच्चा ही बचा रहा। वहां से वो उतरा और हंसी खुशी फिर उस जालिम बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा कि ये क्या हुआ, मेरे सिपाही कहाँ हैं? फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। उसने कुछ और सिपाही बुलवाए और उनसे कहा कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और बीचों बीच समंदर में डुबो कर चले आओ। ये उसे लेकर चले और बीच में पहुंचकर जब समंदर में फेंकना चाहा तो उसने फिर वही दुआ की कि अल्लाह जिस चीज के जरिए से आप चाहें इनके मुकाबिल में मेरे लिए काफी हो जाइए। मौज उठी और वो सिपाही सारे के सारे समंदर में डूब गए, सिर्फ वो बच्चा ही बाकी रह गया। ये फिर बादशाह के पास आया और कहा मेरे रब ने मुझे उनसे भी बचा लिया। ऐ बादशाह, तू चाहे तमाम तर तदबीरें कर डाल, लेकिन मुझे हलाक नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह मैं कहूँ उस तरह अगर करे तो अलबत्ता मेरी जान निकल जाएगी। उसने कहा क्या करूं? फरमाया तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर, फिर खजूर के तने पर सूली चढ़ा और मेरे तुरकश में से एक तीर निकाल कर मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम, यानी उस अल्लाह ताला के नाम से जो इस बच्चे के रब हैं, कहकर वो तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और इससे मैं मरूंगा। चुनाचे बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा, उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया और शहीद हो गया। उसके इस तरह शहीद होते ही लोगों को उसके दीन की सच्चाई से यकीन आ गया। चारों तरफ से आवाजें उठने लगी कि हम सब इस बच्चे के रब यानी अल्लाह पर ईमान ला चुके। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और बादशाह से कहने लगे इस लड़के की तरकीब हम तो समझे ही नहीं। देखिए इसका ये असर पड़ा कि ये तमाम लोग इसके मजहब पर हो गए। हमने तो इसीलिए इसे कत्ल किया था कि कहीं ये मजहब फैल न पड़े, लेकिन वो डर तो सामने ही आ गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा कि अच्छा,
یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و سہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے اور نسائی میں بھی قدر اختصار کے ساتھ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد عموماً زیر لب کچھ فرمایا کرتے تھے، یعنی آہستگی کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو اپنی امت پر فخر کرتے تھے، کہنے لگے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں اختیار ہے، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں خود ان سے انتقام لوں، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دوں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا، چنانچہ ایک ہی دن میں ان میں سے 70,000 مر گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان کی جو اوپر گزری۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیلہ سے مجید تک کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ نوجوان شہید دفن کر دیے گئے تھے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی قبر سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ان کی انگلی اسی طرح ان کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں، لیکن اس روایت میں صراحت نہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ممکن ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے ہی اس واقعے کو بیان فرمایا ہو۔ ان کے پاس نصرانیوں کی ایسی حکایتیں بہت ساری تھیں، واللہ اعلم۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجرانی لوگ بت پرست مشرک تھے اور نجران کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک جادوگر تھا، نجرانیوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ فیمون نامی ایک بزرگ عالم یہاں آئے اور نجران اور اس گاؤں کے درمیان انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ شہر کے لڑکے جو جادوگر سے جادو سیکھنے جایا کرتے تھے، ان میں تاجر کا ایک لڑکا عبداللہ نامی تھا۔ اسے آتے جاتے راہب کی عبادت اور اس کی نماز وغیرہ کے دیکھنے کا موقع ملتا، اس پر غور و خوض کرتا اور دل میں اس کے مذہب کی سچائی جگا کرتی جاتی۔ پھر تو اس نے یہاں آنا جانا شروع کر دیا اور مذہبی تعلیم بھی اس راہب سے لینے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس مذہب میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا، توحید کا پابند ہو گیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا اور علم دین اچھی طرح حاصل کر لیا۔ وہ راہب اس میں اعظم بھی جانتا تھا۔ اس نے ہر چند خواہش کی کہ اسے بتا دے، لیکن اس نے نہ بتایا اور کہہ دیا کہ ابھی تم میں اس کی صلاحیت نہیں آئی، تم ابھی کمزور دل والے ہو، اس کی طاقت میں تم میں نہیں پاتا۔ عبداللہ کے باپ تامر کو اپنے بیٹے کے مسلمان ہو جانے کی مطلق خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنے نزدیک یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جادو سیکھ رہا ہے اور وہیں آتا جاتا رہتا ہے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ راہب مجھے اس میں اعظم نہیں سکھاتے اور انہیں میری کمزوری کا خوف ہے، تو ایک دن انہوں نے تیر لیے اور جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں یاد تھے، ہر تیر پر ایک ایک نام لکھا، پھر آگ جلا کر بیٹھ گئے اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ تیر آیا جس پر اس میں اعظم تھا تو وہ آگ میں پڑتے ہی اچھل کر باہر نکل آیا اور اس پر آگ نے بالکل اثر نہ کیا۔ سمجھ لیا کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اپنے استاد کے پاس آئے اور کہا، اس میں اعظم کا علم تو مجھے ہو گیا۔ استاد نے پوچھا، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ راہب نے پوچھا، کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو فرمایا کہ بھائی، تم نے خوب معلوم کر لیا، واقعی یہی اس میں اعظم ہے، اسے اپنے ہی تک رکھو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کھل جاؤ گے۔ ان کی یہ حالت ہوئی کہ نجران میں آئے، یہاں جس بیمار پر، جس دکھی پر، جس ستم رسیدہ پر نظر پڑی، اس سے کہا کہ اگر تم موحد بن جاؤ اور دین اسلام قبول کر لو
تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہیں شفا اور نجات دے دیں گے اور صحت مند کر دیں گے۔ وہ اسے قبول کر لیتا، یہ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیتے۔ اب نجرانیوں کے ٹھٹ لگنے لگے اور جماعت کی جماعت روزانہ مشرف باسلام اور فائز المرام ہونے لگی۔ آخر بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اس نے اسے بلا کر دھمکایا کہ تو نے میری رعیت کو بگاڑ دیا اور میرے باپ دادوں کے مذہب پر حملہ کیا، میں اس کی سزا میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تجھے چورنگ کرا دوں گا، یعنی سولی دے دوں گا۔ عبداللہ بن تامر نے جواب دیا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ نے اسے پہاڑ پر سے گرا دیا، لیکن وہ نیچے آ کر صحیح سلامت رہا، سارے جسم پر کہیں چوٹ بھی نہ آئی۔ نجران کے ان طوفان خیر دریاؤں نے گرداب کی جگہ انہیں ڈالا جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ وہاں سے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ غرض ہر طرح عاجز آ گیا۔ تو پھر عبداللہ بن تامر نے فرمایا کہ اے بادشاہ سن، تو میرے قتل پر کبھی قادر نہ ہوگا، یہاں تک کہ تو اس دین کو مان لے جسے میں مانتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اگر تو یہ کر لے گا تو پھر تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے عبداللہ کا بتلایا ہوا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس سے عبداللہ کو مارا، جس سے کچھ یوں ہی سے کھریچ آئی اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان سے خوش ہو اور اپنی خاص رحمتیں انہیں عنایت فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی بادشاہ بھی مر گیا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیوست کر دی کہ دین ان کا ہی سچا ہے۔ چنانچہ نجران کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین توحید پر قائم ہو گئے، اور وہی مذہب اس وقت برحق تھا۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر دنیا میں آئے نہ تھے، لیکن پھر ایک زمانے کے بعد ان میں بدعتیں پیدا ہونے لگیں اور پھیل گئی اور دین حق کا نور چھن گیا۔ غرض نجران میں عیسائیت کے پھیلنے کا اصلی سبب یہ تھا۔ ایک زمانے کے بعد ذونواس یہودی نے اپنے لشکر لے کر ان نصرانیوں پر چڑھائی کی اور غالب آ گیا۔ پھر ان سے کہا یا تو یہودیت قبول کر لو یا موت۔ انہوں نے قتل ہونا منظور کیا۔ اس نے خندقیں کھدوا کر آگ سے پر کر کے ان کو جلا دیا، بعضوں کو قتل بھی کیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیے وغیرہ۔ تقریباً 20,000 مسلمانوں کو اس سرکش نے قتل کیا۔ اسی کا ذکر آیت قتل اصحاب الاخدود میں ہے۔ ذونواس کا نام زرعہ تھا، اس کی بادشاہت کے زمانے میں اسے یوسف کہا جاتا تھا۔ اس کے باپ کا نام بیان اسعد ابی قریب تھا، جو تبع ہے، جس نے مدینے میں غزوہ کیا اور کعبے کو پردہ چڑھایا۔ اس کے ساتھ 2 یہودی عالم تھے، یمن والے، انہی کے ہاتھ پر یہودی مذہب میں داخل ہوئے۔ ذونواس نے ایک ہی دن میں صرف صبح کے وقت ان کھائیوں میں 20,000 ایمان والوں کو قتل کیا۔ ان میں سے صرف ایک ہی شخص بچ نکلا جس کا نام دوس ذی ثعلبان تھا۔ یہ گھوڑے پر بھاگ کھڑا ہوا، گوشت کے پیچھے بھی گھوڑے سوار دوڑائے گئے، لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ یہ سیدھا ملک شام روم قیصر کے پاس گیا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا۔ چنانچہ دوس وہاں سے حبشہ کے نصرانیوں کا لشکر لے کر یمن آیا۔ اس کے سردار اریاط اور ابرہہ تھے۔ یہودی مغلوب ہوئے، یمن یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ذونواس بھاگ نکلا، لیکن وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر 70 سال تک یہاں حبشہ کے نصرانیوں کا قبضہ رہا۔ بالآخر سیف ابن ذی یزن حمیری نے فارس کے بادشاہ سے امدادی فوجیں اپنے ساتھ لیں اور 700 قیدی لوگوں سے اس پر چڑھائی کر کے فتح حاصل کی اور پھر سلطنت حمیری قائم کی۔ اس کا کچھ بیان سورہ فیل میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ایک نجرانی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نجران کی ایک بنجر غیر آباد زمین اپنے کسی کام کے لیے کھودی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن تامر رحمۃ اللہ علیہ کا جسم اس میں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پر جس جگہ چوٹ آئی تھی وہیں ہاتھ ہے۔ ہاتھ اگر ہٹاتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہاتھ اپنی جگہ چلا جاتا ہے اور خون تھم جاتا ہے۔ ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی ہے جس پر ربی اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ میرے رب ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کی اطلاع
قصر خلافت میں دی گئی۔ یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان گیا کہ انہیں یوں ہی رہنے دو اور اوپر سے مٹی وغیرہ جو ہٹائی ہے وہ ڈال کر جس طرح تھے اسی طرح بے نشان کر دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اصبہان فتح کیا تو ایک دیوار دیکھی کہ وہ گر پڑی ہے۔ حکم پر بنا دی گئی لیکن پھر گر پڑی، پھر بنوائی، پھر گر پڑی۔ آخر معلوم ہوا کہ اس کے نیچے کوئی نیک بخت شخص مدفون ہے۔ جب زمین کھودی گئی تو دیکھا کہ ایک شخص کا جسم کھڑا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک تلوار ہے جس پر لکھا ہے میں حارث ابن مضاد ہوں جس نے کھائیوں والوں سے انتقام لیا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اس لاش کو نکال لیا اور وہاں دیوار کھڑی کرا دی جو برابر رہی۔ میں کہتا ہوں یہ حارث ابن مضاد ابن عمرو جرہمی ہے جو کعبۃ اللہ کے متولی ہوئے تھے۔ ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد کے بعد اس کا لڑکا عمرو ابن حارث ابن مضاد تھا جو مکے میں جرہم خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ جس وقت کے خزاعہ قبیلے نے انہیں یہاں سے نکالا اور یمن کی طرف جلا وطن کیا، یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے عرب میں شعر کہا، جس شعر میں بے آباد مکہ کو اپنا آباد کرنا اور زمانے کے ہیر پھیر سے پھر وہاں سے نکالا جانا اس نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اسماعیل علیہ السلام کے کچھ زمانہ بعد کا اور بہت پرانا ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 500 سال کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ابن اسحاق کی اس مطول روایت سے جو پہلے گزری یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ زیادہ ٹھیک بھی یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دنیا میں کئی بار ہوا ہو، جیسے ابن ابی حاتم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبع کے زمانے میں یمن میں خندقیں کھدوائی گئی تھیں اور قسطنطین کے زمانے میں قسطنطینیہ میں بھی مسلمانوں کو یہی عادات کیا گیا تھا۔ جبکہ نصرانیوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، دین مسیح نے بدعتیں ایجاد کر لیں، توحید کو چھوڑ بیٹھے، تو اس وقت جو سچے دیندار تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اصلی دین پر قائم رہے، تو ان ظالموں نے خندقیں آگ سے پر کرا کر انہیں جلا دیا۔ اور یہی واقعہ بابل کی زمین پر عراق میں بخت نصر کے زمانے میں ہوا، جس نے ایک بت بنا لیا تھا اور لوگوں سے اسے سجدہ کراتا تھا۔ دانیال علیہ السلام اور ان کے دونوں ساتھی عزرا اور میشائیل نے اس سے انکار کیا تو اس نے انہیں اس آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، انہیں سلامتی عطا فرمائی، صاف نجات دی اور ان سرکش کافروں کو ان خندقوں میں ڈال دیا۔ یہ 9 قبیلے تھے، سب جل کر خاک ہو گئے۔ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 جگہ یہ معاملہ ہوا، عراق میں، شام میں اور یمن میں۔ مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خندقیں 3 جگہ تھیں، ایک تو یمن کے شہر نجران میں، دوسری شام میں، تیسری فارس میں۔ شام میں اس کا بانی انطنانوس رومی تھا اور فارس میں بخت نصر اور زمین عرب پر یوسف ذو نواس۔ شام اور فارس کی خندقوں کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ ذکر نجران کا ہے۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے فترہ کے زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں ایک قوم تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ فتنے اور شر میں گرفتار ہو گئے ہیں اور گروہ گروہ بن گئے ہیں اور ہر گروہ اپنے خیالات میں خوش ہے، تو ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا اور یہاں سے ہجرت کر کے الگ ایک جگہ بنا کر وہی رہنا سہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت میں یکسوئی کے ساتھ مشغول ہو گئے، نمازوں کی پابندی، زکاتوں کی ادائیگی میں لگ گئے اور ان سے الگ تھلگ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک سرکش بادشاہ کو اس اللہ والی جماعت کا پتہ لگ گیا۔ اس نے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور انہیں سمجھایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور بت پرستی شروع کر دو۔ ان سب نے بالکل انکار کیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ بادشاہ نے کہلوایا کہ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو میں تمہیں قتل کراؤں گا۔ جواب ملا کہ جو چاہو کرو، لیکن ہم سے دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس ظالم نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلوائی
اور ان سب مردوں عورتوں بچوں کو جمع کیا اور ان خندقوں کے کنارے کھڑا کر کے کہا بولو یہ آخری سوال و جواب ہے، آیا بت پرستی قبول کرتے ہو یا آگ میں گرنا قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں جل کر مرنا منظور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخ پکار شروع کر دی۔ بڑوں نے انہیں سمجھایا کہ بس آج کے بعد آگ نہیں، نہ گھبراؤ اور اللہ کا نام لے کر کود پڑو۔ چنانچہ سب کے سب کود پڑے۔ انہیں آنچ بھی نہیں لگنے پائی تھی کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی اور آگ خندقوں سے باہر نکل پڑی اور ان بد کردار سرکشوں کو گھیر لیا، اور جتنے بھی تھے سارے کے سارے جلا دیے گئے۔ اس کی خبر ان آیتوں یعنی قتل اصحاب الاخدود میں ہے۔ تو اس بنا پر فتنو کے معنی ہوئے کہ جلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو جلا دیا ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی یعنی اپنے اس فعل سے باز نہ آئے، اپنے اس کیے پر نادم نہ ہوئے، تو ان کے لیے جہنم ہے اور جلنے کا عذاب ہے، تاکہ بدلہ بھی ان کے عمل جیسا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے کرم و رحم، اللہ کی مہربانی اور عنایت کو تو دیکھو کہ جن بدکاروں نے اللہ کے پیارے بندوں کو ایسے بدترین عذابوں سے مارا، انہیں بھی وہ توبہ کرنے کو کہتے ہیں اور ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی وسیع رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائیے، آمین۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کریں گے۔ وہ بڑے بخشنے والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ عرش کے مالک عظمت والے ہیں، جو چاہے اسے کر گزرنے والے ہیں۔ تمہیں لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی؟ کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت کی نہروں کا تذکرہ اپنے دشمنوں کا انجام بیان کر کے اپنے دوستوں کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان جیسی کامیابی اور کسے ملے گی؟ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اپنے ان دشمنوں کو جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، سخت تر قوت کے ساتھ اس طرح پکڑیں گے کہ کوئی راہ نجات ان کے لیے باقی نہ رہے۔ وہ اللہ بڑی قوتوں والے ہیں، جو چاہا کیا، جو کچھ چاہتے ہیں وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا اور پھر بھی مار ڈالنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ نہ انہیں کوئی روکے گا، نہ آگے آئے نہ سامنے پڑے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی طرف جھکیں اور توبہ کریں اور اللہ کے سامنے ناک رگڑیں۔ پھر چاہے کیسی ہی خطائیں ہوں، ایک دم میں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اپنے بندوں سے وہ پیار و محبت رکھتے ہیں۔ وہ عرش والے ہیں، جو عرش تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے اور تمام خلائق یعنی مخلوقات کے اوپر ہے۔ مجید کی دو قراتیں ہیں، دال کا پیش بھی اور دال کا زیر بھی۔ پیش کے ساتھ وہ اللہ کی صفت بن جائے گا اور زیر کے ساتھ عرش کی صفت ہے۔ معنی دونوں کے بالکل صحیح اور درست بیٹھتے ہیں۔ وہ جس کام کا جب ارادہ کر لے، کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، عدالت، حکمت کی بنا پر نہ کوئی اللہ کو روک سکے، نہ اللہ سے پوچھ سکے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان کی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آپ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جواب دیا انی فعال لما ارید، بے شک میں وہ کر گزرتا ہوں جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اے نبی خبر بھی ہے کہ فرعونیوں اور سمودیوں پر کیا کیا عذاب آئے، اور کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی کسی طرح مدد کر سکتا اور نہ کوئی اس عذاب کو ہٹا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، جب وہ کسی ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو دردناکی اور سختی سے بڑی زبردست پکڑ پکڑتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ کافر شک و شبے میں، کفر و سرکشی میں ہیں، اور اللہ ان پر قادر و غالب ہیں، نہ یہ اللہ سے گم ہو سکے نہ اللہ کو عاجز کر سکیں، بلکہ یہ قرآن عزت و کرامت والا ہے، وہ لوح محفوظ کا نوشتہ ہے، بلند مرتبہ فرشتوں میں ہے، زیادتی کمی سے پاک اور سر تاپا محفوظ ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو نہ تحریف۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر ہے۔ عبد الرحمن بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ البروج کی تفسیر مکمل ہوئی۔